ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। इरशाद बारी ताला है जिसका माना मफहूम है। ये सूरह तकवीर मक्की सूरत है। वही 29 आया जिसकी 29 आयात हैं। इस सूरत के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत में तकरीबन 13 आयात तक 14 आयात तक 15 आयात तक अल्लाह ताला ने क़यामत के नक्शे को पेश किया है। और ये सूरह अबस के बाद जैसे उसमें तफसील से जिक्र था आखिरी आयात में क़यामत के मंजर का, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत की होलनाकी का जिक्र करते हैं। वहां इंसानी पस मंजर
پیش کیا گیا، یہاں کائناتی پس منظر قیامت کا پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے جو ترمذی شریف سے، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ من شاء ان ينظر الى يوم القیامہ کانه رأی عین، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو فل یقول او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام هذه سورہ، تو پس اس کو چاہیے کہ وہ اس سورت کو کثرت سے پڑھے۔ اس سورت کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن تجوید اور تلاوت کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے مقام بخشا ہے قاری عبد الصمد عبد الباسط کو رحمہ اللہ علیہ، جنہوں نے اس سورت کو پڑھنے کا ایسا خوبصورت انداز اور خوبصورت لہجہ اور خوبصورت آواز، طرز اور لہجے کو ایسا پیش کیا ہے کہ جس سے ہر سننے والی کان اور جھکنے والا دل اور آنسو بہانے والی آنکھ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، کہ جس سے آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں یا دل نہ دھڑکے یا کانوں میں اس کی گونج اس آواز کی طبیعت پہ اثر نہ ڈالے۔ آج تک اس کے نقل میں تو پڑھا گیا قرآن پاک قاریوں کی صورت میں موجود ہے، لیکن جس درد سے قاری عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کو پڑھا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کے متعلق بھی ان کی مشہور ہے، عرب علماء کرام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آج بھی عبد الباسط عبد الصمد کی آواز میں اگر سورۃ رحمان کو کوئی سنے 3 بار، میرے ایک کارڈیالوجسٹ ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب، یہ سروس ہاسپٹل میں وہ جمعرات کو اور سمار کو باقاعدہ انہیں حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ان مریضوں کا علاج کریں جن مریضوں کا علاج طب میں یا ڈاکٹری اثر رسوخ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور میں خود ان کی دعوت پر ان کے پاس گیا اور بنفس نفیس میں نے ان کو دیکھا کہ مریض ان کے قدموں پہ آ کے گر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ لپٹ رہا ہوتا ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ آزمودہ عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سورۃ رحمان کے کرشمے ایسے دیکھے ہیں کہ جن میں ان کا ایک مشہور واقعہ اب میں پیش کرنے کی جسارت نہیں کروں گا کیونکہ وقت اس پر لگ جائے گا، وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے بنفس نفیس مجھے بتایا کہ سورہ رحمان کی اتنی تاثیر ہے کہ مریض کے اندر کے جسم کے اندر وہ فزیکلی طبی طور پر اس کے اندر اثر پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آج بھی اس کا وہ عمل مشہور و معروف ہے کہ اگر کسی شخص کو بیماری تکلیف جان نہ چھوڑ رہی ہو تو وہ 3 مرتبہ دن میں سورۃ رحمان کو سنے قاری عبد الباسط عبد الصمد کی آواز میں، اور اس نے وہاں پر باقاعدہ مائک یعنی ساؤنڈ کا سسٹم کا انتظام کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ ایک مریض کو جا کے وہ سورت سنائی جاتی ہے اور پانی پہ پھر 3 سانسوں میں دم کر کے اس کو پیا جاتا ہے، تو اس کا 7 دن کا یہ عمل اکثر بیماروں کو شفا کا باعث بن رہا ہے، اور اس بات کا میں خود بنفس نفیس گواہ ہوں کہ وہاں ایسے مریض خود ملے کہ جنہیں کینسر تھا وہ ختم ہو گیا، ہیپاٹائٹس تھا ختم ہو گیا، اور مرض سے ختم ہو گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھے تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر کو پڑھے۔ تکویر اس سورت کا نام کبرت سے ہے، اور کبرت یہ لپیٹنے کے معنی میں ہے، جیسے سر پہ امامہ باندھا جاتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں تکویر العمامہ۔ تکویر العمامہ، امامہ عین سے ہے، الف سے نہیں، عین سے۔ امامہ جو پٹکا جس کو ہم کہتے ہیں، کپڑا جو سر پہ لپیٹا جاتا ہے، اس کے بارے میں عربی میں تکویر العمامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے لپیٹا جائے گا سورج کو۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن نے اس کی مختلف تفسیریں پیش کی ہیں۔ اذا الشمس کورت،
جہاں یہ ہے کہ جب سورج کو لپیٹا جائے گا، قرآن میں ہے ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں یہ زمین بند ہو جائے گی۔ اور زمین کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لمبی تاریخ ہے، سائنسی بھی اور تحقیقی بھی، جس میں علماء نے اس کے بہت سی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ زمین کا قطر اگر آپ پرکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کئی کہکشائیں پیدا کی ہیں، اور یہ کہکشائیں جنہیں ہم گلیکسیز کہتے ہیں، اس کی تفصیل بڑی یعنی وضاحت کے ساتھ جدید اور قدیم دونوں ماہر فلکیات نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ ایک کتاب ثمرۃ الفلکیات ہے، بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس مصنف نے پہلے اس کتاب کو، جب کہ کمپیوٹر نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، تحقیق نہیں تھی اتنی کہ جس سے جدید تحقیقات کو سامنے رکھا جاتا، اس نے اس وقت یہ کتاب آج سے 25 سال پہلے لکھی تھی، اور آج اس نے پھر دوبارہ اس پرانی تحقیق پر اس نے ایک اور کتاب لکھی، اور ان کا نام مولانا سمیر الدین ہے، ان کا نام سمر سے ہے، سمیر الدین، تو پھر اس لیے انہوں نے اس کتاب کا نام بھی ثمرۃ الفلکیات رکھا ہے۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے اور بڑی آسان یعنی اردو میں انہوں نے لکھی ہے۔ میرے خیال میں یہ انڈیا کے کوئی مشہور و معروف عالم ہیں، تو ان کی اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے چیدہ کچھ نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات پیش کی ہیں، ان سب آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات کو جو جدید تحقیق کے طور پر آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور بڑا واضح طور پر بگ بینگ کی تھیوری ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے چاند کا قطر ہے، یا زمین کا قطر ہے، یا سیارے ہیں اور احوال کائنات ہیں، ان میں بگ بینگ کی تھیوری کیا ہے، اور بگ بینگ کی وجہ سے گیس اور دھواں کیسے پیدا ہوا، اور پھر یہ دھماکہ کیسے ہوا، انہوں نے قرآن کی آیات سے اس کو ثابت کیا ہے۔ قرآن کی آیات میں سورہ حامیم سجدہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اگر کوئی شوق کرنا چاہے تو اس کو دیکھ لے، ورنہ جب ہم آئیں گے اس آیت تک تو پھر اس کی تفسیر کو، تشریح کو بڑا واضح کر کے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج صرف اکتفا اس آیت کے پہ کر لیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، کہ جس وقت اللہ رب العزت نے رواسیہ، رؤوس کی جمع، راس کی جمع ہے پہاڑ، زمین کے اوپر رکھے، کیونکہ زمین کانپتی تھی، ہلتی تھی۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 دن میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا، 7 زمینیں پیدا کی، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، وہ دھواں تھا۔ اب بگ بینگ کی تھیوری بھی دھوئیں کی متعلق پیش کرتی ہے، جو آج کی جدید تھیوری ہے کہ آسمان کیسے بننا۔ یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات کی مدت کتنی ہے، 13 ارب سے 20 ارب سال اس نے بتائے ہیں۔ اور یہ ایک بہت لمبی تفصیل طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے آسمان کی طرف جب توجہ کی تو وہ دھواں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اور پھر جب اللہ نے آسمان سے کہا اور زمین سے کہا ائتيا، آ جاؤ، طوعا او كرها، چاہے خوشی سے آؤ یا چاہے انکار سے آؤ، یعنی کراہت سے آؤ، تنگی سے آؤ۔ اللہ نے تو ایسے ہی کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو
اس کی مخلوق کا اپنی مخلوق کا علم تھا کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ میرا کہنا نہ مانے، ایک انسان ہے جو غافل ہے۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، اتینا طائعین، آ رہے ہیں یا اللہ، جیسے حکم کرے گا ویسے چلیں گے۔ اللہ نے کہا گھومو، وہ گھومنا شروع ہو گئی۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین واوحى فی کل سماء امرها۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان پر وحی کی ہے، شہد کی مکھی پر وحی کی ہے، حضرت مریم پہ وحی کی ہے، حضرت یوسف پہ وحی کی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پہ اپنی وحی کی ہے، اور ہر شے کی اپنے وجود کے اندر روح ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے، میں اس میں پڑھ جاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھنے سے بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہاں ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے میں آگے چلوں گا کہ وہ آیات احوال قیامت کے کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر واضح طور پر ان آیات میں کر دیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ وَبَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمانوں کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا اور اس کو میں نے وسیع کرتا گیا۔ آج کی سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ کائنات میں صرف ایک اجرام فلکی، زمین، آسمان اور سورج اور چاند ستاروں کا ایک نظام نہیں، اس طرح کی ہزاروں خربوں کہکشائیں ہیں، اور یہ ایک گلیکسی نہیں، اس طرح کی خربوں کہکشائیں اور گلیکسیاں ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے قرآن میں پہلے سے کہہ رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ یہ آسمان ہم نے بنائے اپنی قدرت سے، اور اس کو ہم وسیع کرتے جائیں گے، وسیع کرتے جائیں گے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یہ تو صرف آسمان ہے۔ آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ بتا دیا کہ سائنس آج اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، اور وہ اللہ کا نام پھر بھی نہیں لیتی، اور کہتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی عجیب ایسی مافوق یعنی کہ ایک حرکت ہے جو مادے کے اندر پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ 13 سے 20 ارب سال 13 سے 20 ارب سال پہلے کائنات کے اندر ایک دھماکہ ہوا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ثم استوى الى السماء فهي دخان، تو وہ اب ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن پہلے کہہ رہا ہے کہ آسمان ایک دھواں تھا، گیسز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر جناب جامد کیا، اور سائنس آج کی بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس دھماکے کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، یعنی بگ بینگ کے معنی یہ ہے کہ وہ دھماکہ کہ جس دھماکے سے اس میں بے پناہ گیسیں اور اس کے اندر کچرے اور قسم کی چیزیں اس کے اندر پھٹی اور پھیلی، اور یہ کچرے جو ہیں کئی خرب کیشاؤں کی شکل میں بنے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک شعرہ ستارہ بھی ہے، جبکہ زمین بھی ہے، جو جس سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے، جس سے سورج کیا ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک شعرہ ستارہ ہے کہ جو سورج سے بھی بڑا ہے، اور آج کی سائنس نے اس کو تحقیق کے ساتھ تسلیم کیا ہے کہ وہ 20,000 یعنی گنا وہ سورج سے بھی بڑا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ بالکل آپ کو آسمان کے قطب میں وہ قطب نما ستارہ، آپ کو روشن ستارہ نظر آتا ہے، اور وہ ستارہ جو ہے وہ سورج سے بڑا ہے۔ اس طرح کی ہزاروں کہکشائیں ہیں جو اس کے ارد گرد چل رہی ہیں۔ یہ صرف ایک ستارہ کھڑا ہوا نہیں ہے، یہ سورج کی طرح ایک ستارہ ہے کہ جس کے ارد گرد خربوں ستارے گردش کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات کس قدر بڑی ہے۔ اور پھر اس کی تھیوری یہ کہتی ہے بگ بینگ کی کہ یہ گیسوں کے کچرے یہ کہکشاؤں کی شکل میں ستارے بنے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آگے ذکر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ ستارے ایسے ہیں جو پیچھے کی طرف بھی چلتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری تسلیم آج کی سائنس اس کو تسلیم کرتے ہوئے مان رہی ہے کہ ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، یقیناً یہ سارے آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے، کائنات کی تھیوری قرآن پیش کر رہا ہے۔ قرآن آج سے 1500 سال پہلے حضور کی زبان اقدس سے ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، سورہ انبیاء کی آیت ہے
کہ یہ سارے آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ ایسے ہی ایک اور جگہ پر قرآن مجید کی اس اجازات کو کھولتے ہوئے اہل فلکیات یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف جو ہمارے سامنے جو یہ ستاروں کے نظام ہیں، جو چلتے ہوئے نظام ہیں، ان کے اندر ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا وكرها، جیسے یہ ایک آیت ہے، ایسے ہی انہوں نے اور بھی آیات کو اس کے ساتھ پیش کیا کہ اربوں ستاروں کے مجموعے کو کہکشاں کہتے ہیں۔ اربوں ستاروں کے مجموعے کو ایک گلیکسی کہتے ہیں، اور اربوں سے کہکشاؤں کے مجموعے کو گلیکسیز کہتے ہیں۔ گلیکسی ایک کہکشاں کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گلیکسیز ہیں جو اربوں کہکشاؤں کے مجموعے کو، یعنی ایک اربوں ستاروں کے مجموعے کو کہکشاں کہتے ہیں، اور پھر اربوں کہکشاؤں کو گلیکسیز کہتے ہیں، اور اربوں چھوٹے چھوٹے گلیکسی کے مجموعے کو سپر کلسٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف، اور پھر ان گلیکسیوں میں سورج اور چاند کے جو نظام میں جو چلتا ہوا نظام نظر آتا ہے، جو سائنس کی آنکھ میں یا کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہے، جو آج ہماری جدید تحقیقات کا حصہ ہے، اس کو پھر گلیکسی یا ملکی وے، اس گلیکسی کو پھر ملکی وے کہتے ہیں۔ ملکی وے، یہ ساری قرآن کی تحقیق، آج کی اس جدید تحقیق نے قرآن کی حقانیت کو ثابت کر کے دکھا دیا اور بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے احوال بیان کیے، تو قیامت کے احوال کے ساتھ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے احوال کے ساتھ ان تمام قیامت کی ان باتوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا الشمس کوبرت، قیامت کے نزدیک کا حال بھی سنیے، جیسے کہ قیامت کے نزدیک لوگوں کا کیا حال تھا جو سورۃ عبس میں پیش کیا گیا، اب کائنات کا کیا حال ہوگا کہ والسماوات مطویات بیمینی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں پہ آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، اور اذا الشمس کوبرت، اور سورج کے اوپر کوئی چیز چڑھا دی جائے گی، اس کو کسی کپڑے میں بند کر دیا جائے گا یا ایسی شے میں بند کر دیا جائے گا کہ وہ ایک جو اب اس وقت جلتا ہوا جو چراغ ہے وہ ماند پڑ جائے گا، اور ٹکی کی شکل میں وہ نظر آئے گا جو بالکل بے نور ہو جائے گا۔ اس حال میں سورج کی یہ حالت ہوگی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جبکہ ستارے انقدرت، جو کہ جس کے معنی ہے بکھر جانا، اور بکھر کر بے نور ہو جانا، اس کو کہتے ہیں انقدر۔ انقدار انفعال کے وزن پہ ہے، جس کے معنی ہے ستارے کا بکھر کر بے نور ہو جانا۔ اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، قدر کے معنی بتا دیے، گدلا پن، قدر جو قدر کا لفظ ہے کاف کشش کے ساتھ، اس کا معنی گدلا پن بھی ہوتا ہے۔ بہرحال آج کل کی تفاسیر میں بعض علماء نے تحقیقات کے ذریعے قرآن پاک کے الفاظ کے مجموعے پر بھی کتابیں چھاپی ہیں، جو تقریباً انہوں نے 500 الفاظ قرآن پاک کے ایسے اکٹھے کیے ہیں جو پورے قرآن کے الفاظ کو اپنے معنی میں گھیر لیتے ہیں۔ اگر ان 500 الفاظ کے تحقیقی معنی اور مصدری معنی اور ان کی صرف اور صغیر کبیر کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے ان کے معنوں کو اگر پڑھا جائے تو یقیناً قرآن پاک کے سارے الفاظ کا معنی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ بھی آج کل وہ کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے، جدید کتاب ہے، جن میں اس مصنف نے بڑی محنت کی ہے کہ جس میں انہوں نے 500 قرآن کے ایسے الفاظ اکٹھے کیے ہیں جو بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں، اور اگر ان 500 الفاظ کو اچھی طرح پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کے الفاظ کے معنی پر عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور اس حال میں پہاڑ جب چلیں گے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے دھماکے ہوتے ہیں کہ پورے پہاڑوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی تو یہ جو پھٹنے والے پہاڑ ہیں یہ چل پڑیں گے، اور ہر شے اپنا اثر کھو بیٹھے گی، اور ہر شے آزاد ہو جائے گی، حتیٰ کہ قرآن کا یہ ارشاد وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جبکہ یہ حاملہ جو اونٹنی ہے
جو 10 ماہ کی گابن، اشار کہتے ہیں اشر سے، اشر 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں، اتلا سے ہے، اتلا کے معنی چھٹی، جو چھٹی پھریں گی، اشرا اس کا واحد ہے، اشرا ہے، اور اشار اس کی جمع ہے، اشرا اس کے کیا ہے؟ واحد ہے۔ اشرا 10 ماہ کی وہ گابن اونٹنیاں، اتلت جو کہ اتلا ہو جائیں گی، تعطیل میں آ جائیں گی، اور معطل کو معطل اس لیے کہتی ہیں کہ وہ چھٹی پر چلا جاتا ہے، اس کو معطل کہا جاتا ہے، وہ فنش نہیں ہوتا، معطل ہوتا ہے، یعنی اتلے پہ ہوتا ہے۔ یہ اردو کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے معطل، اس سے مراد وقتی طور پر اس کو اپنی ڈیوٹی سے چھٹی دے دینا، اس لیے اس کو معطل کہتے ہیں۔ اور کسی کو بالکل فنش کر دینا، اس کے معنی اور عربی میں آتے ہیں، برخاست کے الفاظ جو جیسے فارسی میں آتے ہیں، ایسی کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو اتلا سے ہے کہ جبکہ وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، آزاد پھریں گی، اور حال یہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مثال اس لیے دی ہے کیونکہ لوگ اس وقت عرب جو تھے وہ گابن اونٹنیاں ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتی تھیں، اور خاص طور پہ جو 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں ہوتی تھیں وہ بہت قیمتی ہوا کرتی تھیں۔ تو قیامت کے دن یہ حالت ہو جائے گی کہ سورج بے نور ہو جائے گا، سفید ٹکیا کی مانند ہو جائے گا، جیسے میدا یا پنیر کی ٹکیا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورج کا یہ نظام جو اتنا بڑا قائم نظام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر رکھا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر یہ سورج زمین سے دور ہے۔ اور ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے مقابلے میں سورج سے بھی بڑا ستارہ شعرا ہے، جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے کہ رب الشعرا، کہ جو شعرا کا بھی رب ہے، اور مشرکین اس کو اپنا رب کہتے تھے اور خدا کہتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، تو وہ سورج سے بھی 20,000 گنا بڑا ہے۔ اسی طرح انہوں نے منظروں کے نام بھی شعرا ستارے پر مختلف انہوں نے ستاروں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ تو مہر فلکیات کی تحقیق جو میں نے ابھی بتائی، اس میں ایک تحقیق جو عام طور پہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ کل 7 ستارے ہیں۔ کتنے ستارے ہیں؟ سیارے 7 ہیں، کل 7 سیارے ہیں، جس میں سورج ہے، چاند ہے، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، اور عطارد ہے۔ اور ان کے نام پر ہندوؤں نے یعنی مشرقوں نے اپنے مندروں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 7 ستارے ہیں، ان کو 7 سیارات کہا جاتا ہے۔ یہ سارا نظام شمسی کہلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو نظام منسلک ہے وہ اور 5 ستارے کہلاتے ہیں، جن کو پھر خمسہ متحریہ کہتے ہیں۔ خمسہ متحریہ، اب خمسہ متحریہ کیوں ان کو کہتے ہیں؟ ان میں زول ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زہر ہے، اور عطارد ہے۔ ان کو خمسہ متحریہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی رفتار کوئی مضبوط نہیں ہوتی، کبھی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے۔ اور جو 7 ستارے ہیں سورج کے ساتھ سورج، چاند، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد، ان کی چال مستقل ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ 7 سیارے اپنی گردش میں کبھی بھی ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے متحریہ نہیں کہتے، متحریہ ان کو کہتے ہیں جو آپس میں درمیان میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جن کی رفتار باقاعدہ نہیں رہتی۔ اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورہ شمس کے اندر بھی، یعنی سورہ تکویر کے اندر بھی بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی مقرر چالیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور پھر سورج 12 برجوں میں سال کے اندر 12 منزلیں طے کرتا ہے۔ سورج سال کے اندر 12 منزلیں طے کرتا ہے، اس لیے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ہر منزل میں، ہر برج میں وہ سورج ایک مہینہ ٹھہرتا ہے، جس سے کل 12 برج بن جاتے ہیں، اور یہ 12 برج اپنی چال کی اعتبار سے پکے ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے سورج کو جب قیامت کے قریب کرنا ہے تو یہ ساری چالیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری تقدیریں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری قدریں ختم ہو جائیں گی، اور ہر شے عذاب پھرے گی، عذاب بھٹکے گی، یعنی کہ متخیل ہو جائیں گے، سارے کے سارے سرگرداں ہو جائیں گے۔ اور اس حال میں کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر اللہ رب العزت جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ابن ابی حاتم سے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو اور چاند کو بے نور کرنے کے بعد، توڑ پھوڑ کے بعد،
ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے. ان قدرہ کے معنی میلہ بھی ہوتا ہے، میلہ بھی ہیں، ان کی روشنی سلب کر دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ زلزلوں کی وجہ سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ چل پڑیں گے اور اس طرح یہ اون کی گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب یہ گامن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور کوئی بھی ان کی توجہ نہیں کرے گا. آج بھی کبھی کسی جگہ پہ سیلاب ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ جنگلی جانور بھی اور انسان اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ ان کو کچھ کہتے ہیں نہ وہ ان کو کہتے ہیں. ہر شخص کو اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، حتیٰ کہ سانپوں کو انسانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا گیا ہے، سیلابوں کی حالت میں، ٹوٹ پھوٹ کی حالت میں، عذابوں کی حالت میں. تو قیامت کے دن جنگلی جانور، یہ شیر، ریچھ، بندر، ہاتھی، سب بھاگ کر آبادیوں کی طرف آ جائیں گے. یہ آپ کے علم میں ہو، یہ حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہ ڈھونڈیں گے اور اس حال میں کوئی بھی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہر شخص اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جیسے گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، ایسے ہی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ جو وحشی جانور ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ اب تو الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے نزدیک یہ سارے جانور اکٹھے آبادیوں کی طرف رخ کریں گے اور چھپیں گے، حملہ نہیں کریں گے کسی پر. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آخری 5 منٹ باقی ہے جی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا یا سمندر، جب یہ سجرت کے لفظی معنی ہیں گرم کیا جانا، جھونک دیا جانا. کہ سجرت اس کے دوسرے معنی یہ ہیں جو تسجیر سے ہے، تفعیل کے باب پر ہے، جس میں بعض نے اس کا معنی کہ بہا دینا، پانی کے بہانے کو بھی تسجیر کہتے ہیں، یا پھر بھڑکانے کو بھی تسجیر کہتے ہیں، آگ کے بھڑکانے کو بھی تسجیر کہتے ہیں. یہ سب معنی ہیں. اب ان کے اگر معنی دیکھے جائیں تو یا تو یہ معنی ہوگا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں، یہ جو اس وقت اللہ کی گرفت میں ہیں، یہ اوپر ہیں زمین سے، لیکن یہ زمین کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتے. سبحان اللہ. آج بھی کوئی سمندر پہ جا کے دیکھے تو سمندر کی بلندی دور سے اوپر سے نظر آتی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ سمندر اوپر سے گر رہا ہے، لیکن وہ قریب زمین کے آ کے پھر پیچھے چلا جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی گرفت. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس وقت ہم اس کو بے مہار کر دیں گے، گرفت سے خالی کر دیں گے، تو یہ خشکی کی طرف چل پڑے گا اور پھر یہ سمندر خشک ہو جائیں گے کہ جس سے پھر ہم اس کو بھڑکا دیں گے، آگ بھڑک اٹھے گی. یہ کل پرسوں کی خبر ہے کہ افریقہ کے ایک سمندر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے اور اس قدر بھڑکی ہوئی ہے کہ اس کو بجھایا جا رہا ہے، لیکن بجھایا نہیں جا سک رہا. اب آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، اس کے اندر دھواں بھی ہے اور اس کے اندر شعلے بھی ہیں. اور یہ ویڈیو آ چکی ہے اور یہ صحیح ویڈیو ہے اور اس کی تحقیق ہے. بہرحال یہ ساری باتیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جبکہ یہ جو دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، یا دریاؤں کو سمندروں میں، یا سمندروں کو دریاؤں میں بہا دیا جائے گا، تو یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ، اور پھر دھماکے ہوں گے اور اس کے اندر سے آگ بھڑک اٹھے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ہر جوڑے کو اکٹھا کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور سارے کے سارے جو نفوس ہیں، جو اکٹھے ہیں، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور آپس میں ان کے جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے. اور جب نفسوں کو ملایا جائے گا، جو جوڑے ہیں آپس میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور اسی کی تفسیر ابھی تھوڑی سی باقی ہے، تو میرے خیال میں اس سورت کا بقیہ حصہ اگلے درس پہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ